LRMIS کیوں اہم ہے اور یہ ہوتا کیا ہے؟ تھوڑا سا یہاں سے آغاز کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو رضا. سو بیسکلی تھوڑا اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو دوں ہسٹری کہ یہ اس خطے کے اندر یہ جو زمینوں کا جو ریکارڈ تھا اس کی آرگنائزیشن وہ بڑی پرانی اس کی ہسٹری ہے. تو 1540 میں شیر شاہ سوری نے پہلی دفعہ اس کے ریکارڈ کو آرگنائز کرنا شروع کیا. پھر 1566 میں مغل بادشاہ اکبر کے دور میں راجہ ٹوڈر مال اس نے اس کو فردر امپروو کیا. پھر 1863 میں برٹش راج جب تھا تو انہوں نے پھر ریونیو سروے اینڈ سیٹلمنٹ ڈپارٹمنٹ بنایا. اینڈ پھر 1876 میں فرسٹ لیجسلیشن برٹش نے پروملگیٹ کی لینڈ کے لینڈ ریکارڈز لینڈ ریونیو وغیرہ کے سلسلے میں. پھر پاکستان بننے کے بعد 1967 میں پاکستان لینڈ ریونیو ایکٹ بنا اور 68 میں لینڈ ریونیو رولز بنے. تو یہ تو کوئک اس کا آپ کو ایک بیک ڈراپ دے دیا. اچھا جی, کیوں آج کل کے دور میں کیوں اس کو آرگنائز کرنے کی اور ریکارڈ کرنے کی اس کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت اس لیے کہ جی یہ ایک اب دنیا کے اندر اکانومی کو گرو کرنے کا ایک انجن بن چکا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لینڈ کو اب ٹریڈبل ایسٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے, یعنی کہ یہ ایک میجر فارم آف ایسٹ بن چکا ہے. تو اوور پیریڈ آف سینچریز ہسٹری میں آپ جائیں تو وہ ایک زمانہ تھا جب کہ لینڈ کی ویلیو بیسکلی صرف ایگریکلچر ہوتی تھی. تو اب جو ویلیو جو ہے ایگریکلچر تو ہے ہی, لیکن اس سے اور بہت زیادہ اس کی ویلیویشن ہو چکی ہوئی ہے. تو اٹس بیکم لائک اے ٹریڈیبل ایسٹ. اب اس کو ٹریڈیبل ایسٹ بنانے کے لیے آپ کو سسٹمز چاہیے, ماڈرن ڈے سسٹمز, تاکہ وہ کسی بھی کموڈٹی کی طرح اس کو ٹریڈ کیا جا سکے. تو یہ لینڈ ریکارڈز MIS پہ آنے سے پہلے لینڈ ریکارڈ جو ہیں اس لیے چاہیے تھے. تو وہ پھر جو پرانا سسٹم چل رہا تھا اس میں ہمارا وہ جو آپ نے پٹوار خانہ کا ہے, پٹواری تحصیلدار وغیرہ, وہ تو سسٹم ایک چل رہا تھا, وہ لٹھے کے اوپر انہوں نے سارے ڈرا کیے ہوتے تھے. اینڈ اپ انٹل ریسنٹلی اباؤٹ 15-20 سال پہلے تک یہی کام چل رہا تھا. 2007 کے اندر ورلڈ بینک جو ہے وہ ایک پروجیکٹ لے کر آیا $115 ملین کا, اور اسپریڈ اوور 10 ایئرس, کہ پنجاب کے اندر اس کا نام ہے LRMIS لینڈ ریکارڈز مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم. کہ جی یہ جو آپ کا صدیوں پرانا لٹھے والا سسٹم ہے جس کے اوپر آپ وہ لائنیں لگا کے تو اپنے لینڈ ریکارڈز کو مینٹین کرتے ہیں. آئی پریزیوم آپ تو خیر اس میں رہے ہوئے ہیں. جی میں خود لٹھا دیکھتا رہا ہوں. تو لٹھا اس لیے کہ وہ پھر خراب نہیں ہوتا, کاغذ خراب ہو جاتا ہے. تو سو اس کے اوپر ریکارڈز ہوتے تھے. اب ہوتا یہ تھا کہ پٹواری جو ہے وہ ہمارے کلچر کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ, وہ لوئسٹ رینکنگ آفیشل ہے لیکن موسٹ امپورٹنٹ ایک اینٹی بن چکا ہے ابھی بھی. جی ہاں. تو ایک ریزن یہ تھا کہ پاکستان میں جو وہ آئیڈیا آف لینڈ بینگ اے ٹریڈیبل کموڈٹی وہ بن نہیں پا رہا تھا, کیونکہ یہ ایک فرسودہ سسٹم جو کہ دنیا آگے نکل چکی تھی, ہم پرانی سینچریز اولڈ سسٹم چلا رہے تھے. اس کی مین وجہ یہ تھی کہ وہ انفارمیشن ہی کسی کے پاس نہیں ہوتی سوائے پٹواری کے. صحیح. اور پٹواری بیکیم امپورٹنٹ بیکاز ہی ہیلڈ دی انفارمیشن. وہ بغل میں اپنا جو ہے نا وہ لٹھا لے کے اس کو ہر چیز جو تھی وہ اس کی بغل میں ہوتی تھی, اور اگر کسی پرائم منسٹر کو بھی کوئی انفارمیشن چاہیے ہوتی تو اس کو پٹواری کے پاس جانا پڑتا. وہ آپ ACDC وغیرہ اسسٹنٹ کمشنر ڈپٹی کمشنر رہ چکے ہیں, آپ کو بھی جب اوپر سے کوئی آتے ہوگی آرڈر تو آپ کو بھی پٹواری کو کے پاس جانا, اتنا وہ امپورٹنٹ تھا, اور ابھی بھی ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ ہے. تو ورلڈ بینک اس پروجیکٹ کے انڈر لینڈ ریکارڈ مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم, اس میں یہ آئیڈیا تھا کہ بھئی یہ پٹواری سے اس کو ریکارڈ کو منتقل کر کے تو کمپیوٹرز کے اندر لے آئیں, تاکہ ایک تو وہ پٹواری کی جو وہ ہے ایک منوپلی وہ ختم ہو, اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو لٹھے لٹھے ہیں اس سے جان چھوٹے اور ایک حفاظت کے ساتھ ریکارڈ مینٹین ہو.
اور اس کی ڈیٹا کی جو ہے اوتھینٹسٹی ہو, اس کی ایکوریسی ہو, اینڈ اور وہ ایک نارمل دنیا کے پروسیس کے ساتھ چلے. تو اس کو اچھا انسپائر, یہ میں بڑا ضروری ایک پوائنٹ آپ کو بتاؤں کہ یہ انسپائر کس سے ہوا. تو ایک ماڈرن ڈے اکانومسٹ ہے, اس کا نام ہے ہرنینڈو ڈی سوٹو. جی, ہرنینڈو ڈی سوٹو جو ہے وہ پیرووین ہے. پیرو ایک ساؤتھ امریکہ میں کنٹری ہے, تو وہاں کا پیرو کا ایک اکانومسٹ ہے, اور اس نے یہ لینڈ ٹائٹل اور پراپرٹی رائٹس کے اوپر بہت کام کیا ہوا ہے, اور بھی اس نے کام کیے ہیں. تو پیرو کے اندر بھی اس نے اس کے اوپر بہت زیادہ کام کیا تھا. وہ پیرو کے پریزیڈنٹ اور اس کی گورنمنٹ میں ایڈوائزر وغیرہ, وہ مطلب کافی اس نے, ہی از اے ویل نون کموڈٹی. تو اس ارلی 90s میں اس نے پیرو میں یہ لینڈ رائٹس کے اوپر کام کیا تھا. تو اس کی جو تھیریز تھی, اس کی بیس کے اوپر پھر ورلڈ بینک نے اس سے انسپائر ہو کے یہ پنجاب کے اندر ایک پروجیکٹ جو ہے سجیسٹ کیا $115 ملین کا. سو اکارڈنگ ٹو دس گول کیا تھا کہ جی کہ ڈیٹا کو پروٹیکٹ کرنا ہے, جو ہمارا یہ سارا لینڈ ریکارڈس کا ڈیٹا ہے, اور اس کو اوتھینٹیکیٹ کرنا ہے, یعنی کہ وہ ایکوریٹ ہو. اور تیسرا یہ کہ جی کسٹمر فرینڈلی ہونا چاہیے. اور یہ سب کچھ کیوں؟ اس لیے کہ لینڈ کو آپ نے ٹریڈیبل ایسٹ بنانا ہے, جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ وجہ ہے آج کل کی دنیا کے اندر. اینڈ ٹو کلوز دس فرسٹ پارٹ آف دس, کہ 10 ملین پیجز جو تھے اس کو کمپیوٹرائز کرنا تھا. رائٹ. 144 کمپیوٹرائز لینڈ ریکارڈ سینٹرز پنجاب کے اندر بنائے گئے. اور یہ جب پروجیکٹ ختم ہوا 2017 کے اندر, تو اس کو بڑا ورلڈ بینک نے اور پنجاب گورنمنٹ نے بڑا ٹاؤٹ کیا کہ جی بڑا سکسیسفل ہوا ہے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے اس کو ایکسپینڈ پنجاب گورنمنٹ نے خود کیا, اور وہ لاہور کی جو انر سٹی ہے اس کے اوپر ایک فردر اسی کی بیسس پہ کام شروع کر دیا. سو ورلڈ بینک اینڈ پنجاب گورنمنٹ have been saying that this is a very successful project. So یہ فرسٹ پارٹ ہے. جی وہ فرسٹ پارٹ ہے. اب یہ دعویٰ تو آ گیا کہ LRMIS بڑا سکسیسفل یعنی کامیاب منصوبہ رہا ہے. کتنا سچ ہے اس دعوے میں؟ اب آتے ہیں اصل بات پہ. ہارون صاحب یہ بتائیں آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے اس کے اوپر؟ اچھا, سو یہ رضا جو لینڈ ریکارڈ مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم ہے, یہ مطلب کافی ایلیبوریٹڈ, کافی پھیلا ہوا سبجیکٹ ہے. تو وہ کیونکہ ہم اپنے ویورز کو سمجھانا چاہ رہے ہیں یہ بات, تو ہم سمرائز کر کے یہ ساری بات کر رہے ہیں. اینڈ ریمبر, یہ پاکستان پلان کے ہیڈنگ کے اندر جو ہم پروگرامس کرتے ہیں, یہ دا ریزن اٹ از این ایکسٹریملی امپورٹنٹ, جیسے میں نے بتایا کہ یہ ایک اکنامک انجن بن چکا ہے دنیا کے اندر. ابھی ہم آگے پروگرام میں جا کے بتائیں گے کہ کیسے. تو یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ جو پنجاب میں کام ہوا اس کا پھر کیا افیکٹ کیا ہوا. تو سب سے پہلے تو کوئی آپ کو انفارمیشن جو ہے وہ پہلے پٹواری کے پاس ہوتی تھی, اب آپ کو وہ LRMIS کے دفتر جانا پڑتا ہے, جو کہ غالباً AC کے دفتر کے باہر ہوتا ہے, یا یہ 144 سینٹر جو بنے ہیں لاہور پنجاب کے اندر, وہاں جانا پڑتا ہے, یا سندھ میں بھی اب انہوں نے بھی بنائے ہیں. تو ایسے نہیں ہے کہ انفارمیشن آپ کو فوری انٹرنیٹ کے اوپر اویلیبل ہے, تو آپ کو ابھی بھی کہیں نہ کہیں جانا پڑتا ہے. ٹھیک, سو وہ بات جو کہ کسٹمر فرینڈلی ہے, تو ڈفرینس یہی ہے کہ پہلے پٹواری کے پاس جانا پڑتا تھا, اب ایک دفتر میں جانا پڑتا ہے. اچھا, پھر آپ کو اب جا کے بایو میٹرک کرانے پڑتے ہیں, پہلے تو نہیں کرانے پڑتے تھے. اب تصویر کھنچانی پڑتی ہے, پہلے نہیں کرانی. تو ان سم ویز تو یہ زیادہ کمبرسم ہو گئے. اچھا, پٹواری صاحب جو ہیں وہ ایلیمنیٹ نہیں ہوئے. پٹواری کا یہ رول البتہ ڈائلوٹ ہو گیا کہ انفارمیشن اب اس کے پاس نہیں رہی, وہ اب اس فلانے دفتر میں فلانے کمپیوٹر میں آ گئی ہے, جو کمپیوٹر آپریٹر ہے اس کے پاس ہے یہ انفارمیشن. رائٹ. لیکن پٹواری کا رول ابھی بھی مانیٹرنگ اس کی جگہ کی اور اس کی ویریفیکیشن کے اندر ابھی بھی پٹواری از ویری ریلیونٹ. کریکٹ. ٹھیک ہے جی. سو اس کے لیے بھی آپ کو پٹواری چاہیے ویریفائی کرنے کے لیے, کیونکہ جب کوئی لینڈ ٹرانزیکشن ہوتی ہے تو وہ جو بائر ہوتا ہے وہ سیلر کو کہتا ہے بھائی مجھے ویریفائی پیمائش کراؤ. تو پیمائش جو ہے اس کے لیے وہ پھر اس کو تحصیلدار پٹواری کے پاس جانا پڑتا ہے. اچھا, اس کے بعد اچھا, اب وہ جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے پیسے ہمیں صرف پٹواری کو دینے پڑتے تھے, اب ہمیں پٹواری کو بھی دینے پڑتے ہیں اور کمپیوٹر والے کو بھی دینے پڑتے ہیں. سو یہ اس کی کچھ کرٹیسزمز ہیں.